کوئی پوسٹ سائی کر دے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہدایت میں کوئی لاکھوں پوسٹ سائی کر دے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کام کس کا ہے؟ کام اللہ کا ہے، اللہ کے نبی کا ہے۔ جو محنت کو فکروں کے ساتھ کرے گا اپنی تربیت سمجھتے ہوئے، اللہ کی قسم اللہ کے اس کا بڑا مقام ہے۔ تو غفلت سستی پوری بلا ہے۔ اب یہ اجتماع تو ایک عنوان ہے، جتنے ساتھی آئے مسیح جماعت کے ساتھی سارے ساتھی فکروں کو لے کر جائیں۔ میرے مولا اب تک جو ہم سے غفلت ہوئی ہے ہم سارے استغفار کریں، اور اب جو ہے ایسی محنت کی فضا بنائیں، مسجد کو آباد کرتے ہوئے ساتھیوں کو مسجد کے ماحول میں لا کر تشکیل دی۔ جو مسجد موجودہ حضرت جی کہہ رہے ہیں کہ مسجد تشکیل جو ہے مسجد کا ماحول چاہتی ہے۔ حضرت جی مولانا صاحب بار بار خود آپ اپنے کانوں سے سنا کہ تشکیل مسجد کا ماحول چاہتی ہے۔ باہر کا ماحول شیطانی ہے، وہاں 1 گھنٹہ بات کریں گے اور یہاں 10 منٹ بات کریں گے، وہ 10 منٹ زیادہ فائدہ ہوگا۔ نہیں آ رہا ہے بمجبوری کا وہی بات کی جا سکتی ہے، لیکن اصل مسجد کے ماحول میں لایا جائے۔ غیر مسلم عمر بن طفیل دوسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے جب اپنے شہر سے روانہ ہوئے ہیں، مکہ آئے لوگوں نے بہکانا شروع کر دیا، ان کی بات نہیں سننا، ان کی بات نہیں سننا۔ آج بھی ہیں بہت سارے ان کی بات نہیں سنتے، سلسلہ پیچھے سے آ رہا ہے، لیکن یہ سمجھدار تھے، عرب کے شاعر تھے، ہوئی ڈالی کان میں، لیکن پھر سمجھ آئی، اللہ نے زندگی بدلی تھی، اللہ پاک کو زندگی بدلنی تھی، یہ بات آئی۔ خود ایک سمجھدار آدمی ہے، شاعر ہے، کھڑے کھوٹے کو پہچانتا ہے، اچھی ہو تو لے لینا ورنہ چھوڑ دینا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کے پاس، بیت اللہ کے پاس حتیم میں قرآن شریف پڑھ رہے تھے نفلوں کا، میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ نے مجھے قرآن سنایا، میرے دل کان میں بات پڑی، میں فوراً آپ کے پاس آ کر بیٹھ، آپ نماز سے فارغ ہوئے، میں نے کہا آپ کس چیز کی دعوت دیتے مجھے بتاؤ۔ آپ نے دعوت پیش کی، ایمان میں داخل ہو۔ ایک غیر مسلم مسجد کے ماحول میں آیا، اللہ نے زندگی بدل دی، تو ایمان والا مسجد کے ماحول میں آئے گا، زندگی کیوں نہیں بدلے گی؟ ارے بدلے نہیں بدلے گی، بدلے گی، لیکن ہماری سستی کی وجہ سے ملاقات نہیں ہوتی، کیونکہ فضائل نہیں سامنے، محنت کے فضائل نہیں، محنت کو محنت جانا نہیں، بس ایک جماعتی کی محنت ہے۔ کہ جماعت آئی مسجد میں کہ بھائی ملاقات کراؤ، کہاں وہ فلانا ذمہ دار ہے ان سے مل لو، وہ ملاقات آپ کو دس وہ کرائیں گے، ملاقات کو کرائیں گے، یہ ذہن ہے۔ جماعت والا جماعت آ گئی، جماعت والا ملاقات، یہ ذہن ہے ابھی تک، یہ جماعت والا، یہ غیر جماعت والا، یہ شیطانی دور ہے۔ یہ ساری امت مسلمہ سب جماعت والے، سب جماعت والے، جس نے کلمہ پڑھ لیا نبی کا اس کی ذمہ داری ہے کہ نبی کے غم کو اپنا غم بنا، نبی کی بے چینی اپنی بے چینی۔ ملاقات کی فضائل آپ کے سامنے ہوں گے، یہ خوشخبری ہے، چلنے والے کی خوشخبری فرشتہ اعلان کرتا ہے، تیرا چلنا مبارک ہو، خوشحالی کی زندگی بسر کرو۔ اللہ عرش والے فرشتوں سے کہتے ہیں میں اس سے جنت سے کم بدلے میں راضی نہیں ہوں۔ ووٹ مانگنے کے لیے، نوٹ حاصل کرنے کے لیے تو کتنی محنت کر رہا، 10 20 کی جوڑیاں بنا بنا کر دوسرے کے گھر پر جا رہا، اور اللہ کے لیے جانے میں شرم آ رہی۔ چغلی، غیبت
ووٹوں کے موسم میں کی جاتی ہے، پوری رات لوگ غیبت کرتے ہیں کہ 2 بجے رات کی 2 بج گئے، اب سامنے والی پارٹی مانی اے سی کارڈ سامنے، رات کو 2 بج گئے منانے میں، اور کوئی یوں نہیں کہتا کہ یار اب رات کو 12 بج گئے کہاں جا رہے ہو آپ، کوئی کہتا ہے؟ ارے بولو، کوئی کہتا ہے؟ کوئی نہیں کہتا۔ ووٹ والوں کے لیے ووٹ حاصل کر رات کو 12 بجے 2 بجے چکر کاٹنے، سب گاڑیاں لے کر پیدل گاڑی موٹر سائیکل سب جاتے ہیں، اور ملاقات کے لیے اب پھٹ جاؤ، 12 بج گیا 11 بج گیا 10 بج گیا اب پھٹ جاؤ۔ کیسا ذہن ہے؟ کیسا ذہن ہے؟ یہ ذہن کیوں بنا؟ یہ بصیرت کے ساتھ کام میں نہیں لگا۔ کھیت والا کھیت کے لیے ٹریکٹر صبح گوار کٹانا ہے، رات کو مزدور کو چنتا گشت کرتا ہے، آدمی کو سوکھ گئے کھیت گوار کٹانا ہے، گشت کراتی ہے، اہمیت ہے، قربانی دیتا ہے اس کے لیے۔ اللہ کے لیے قربانی دینا سمجھ میں نہیں آئی تو پھر محنت کو سرسری سمجھ، جب محنت کو سرسری سمجھا ہے تو بزرگوں پھر حال یہی ہے جو ہو رہا ہے کہ امت نماز جیسے فریضے سے بھی دور ہوتی چلی گئی۔ یہ سرسری سمجھنے کا نتیجہ ہے، یہ غفلت کا نتیجہ ہے۔ غافل سے اللہ کام نہیں ہے، دنیا والے بھی نہیں لیتے، غافل والے آدمی سے لیتے کوئی، سست آدمی کو کوئی مزدور پر نہیں لے جاتا، مزدوری پر، یہ سست ہے۔ تو یہ کام اللہ کا ہے، اس کے نبی کا ہے۔ تو بزرگوں، سستی سے غفلت سے یہ محنت وجود میں نہیں آتی، اس لیے فرمایا ایسی محنت کی فضا بنائیں، اپنی ذات سے لے کر اپنے گھر پر، اپنے محلے والوں پر، ایک عالمی سطح سے بندہ محنت کو بڑھائے۔ اللہ کے نبی اللہ کے راستے میں ہے، رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، آپ موجود نہیں۔ جب صحابہ کرام مٹی سے ہاتھ دفن کر ہاتھ جھاڑ رہے تھے، اس وقت اللہ نبی اور آپ کے صحابہ مدینے میں آئے، اندازہ نہیں۔ جس چیز کو ضروری سمجھنا تھا اس کو تو بے ضروری سمجھ لیا، اور جو چیز فرض کفایہ کے درجے میں تھی اس کو عین سمجھ لیا۔ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے عین ہے یا کفایہ ہے؟ تبلیغ کی محنت عین ہے یا کفایہ؟ فرض عین ہے یا کفایہ ہے؟ کہ امت تو کلمے کے بغیر مر رہی ہے، اور رشوت کھاتی کھاتی مر رہی ہے، جھگڑے کر کے مر رہی ہے، اور تو عین اور کفایت لگا ہوا، یہ کیسی سوچ؟ اس لیے یہ مخصوص محنت نہیں ہے، یہ سب لوگوں کی محنت ہے، اس کو سرسری نہ جانا جائے۔ کارکنان سے کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو اٹھا لو نہیں، یہ دیکھو تبلیغی ہے، امیر بڑا پھر ہے، لوگ سوچتے تھے نکتہ چینی کرتے، اللہ کی قسم نکتہ چینی کرنے والوں کو اللہ ایسے پھینکتے ہیں کہ ڈھونڈنے کے بعد ملیں گے نہیں، ایسے اللہ پھینکیں گے۔ واللہ ولی المتقین، اللہ جو ہے متقیوں کا دوست ہے۔ اس لیے کسی سے کوئی اونچ نیچ ہو جائے گا، ان کی قربانیاں دیکھو، ان کی قربانیاں دیکھو، غلطی کس سے نہیں ہوتی۔ لوگ غلط فہمی لوگوں کو دیکھ کر کام میں نہیں جڑتے ہیں، یہ کیسے مشورے میں بیٹھو، وہاں تو وہ آدمی بیٹھا، میں کیسے بیٹھ سکتا، میں گشت میں نہیں جڑ سکتا، وہاں تو وہ فلانا ہے، میں 3 دن اس جماعت میں نہیں جا سکتا، اس جماعت میں وہ جا رہا ہے، میں آپ کے ساتھ سفر نہیں کر سکتا، وہاں تو وہ جا رہا ہے۔ بھائیو، یہ بہت اونچی محنت ہے،
جس کی نسبت امام الانبیاء کے ساتھ ہے۔ اگر ہم لوگوں کو دیکھیں گے نہیں تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ سکتے ہیں۔ ارے بولو آ سکتے ہیں کیا؟ مسجد میں ہر ایک آدمی آتا ہے۔ لوگوں کو اگر میں دیکھتا ہوا رہوں گا تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آدمی نہیں آ سکتا۔ یہ اللہ کی ذات۔ اللہ کے حبیب نے اپنے صحابہ کرام کا ایسا ذہن بنایا، ہر ایک آدمی محبت کے ساتھ اجتماعیت کے ساتھ چل رہا ہے۔ یہ کام محبت سے چلتا ہے، یہ کام اجتماعیت کی بنیاد پر چلتا ہے، یہ کام دلوں کی پھٹن کے ساتھ نہیں چل سکتا، یہ کام اجتماعیت چاہتا ہے۔ مقوقس بادشاہ نے صحابہ کو دیکھنے کے لیے بھیجا اپنے سپاہیوں کو، تو کہا دیکھ کر سپاہی آئے، دیکھا تو ساری کارگزاری آ کر بتائی۔ تو ایسے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو نماز میں لگ جاتے ہیں اور آپس میں بہت زیادہ دل ملے ہوئے دل محبت، اور جو ہے یہ راتوں کو روتے ہیں مسلح پر، دل کو محنت کرتے ہیں۔ تو ایسے ہیں، اگر ایسی صفات والے ہیں تو میرا ملک بھی یہ لے لیں گے۔ ایسے آج ہمارا عملہ کیوں نہیں بڑھ رہا؟ غفلت کی وجہ سے، ایک دوسرے کے عیب دیکھنے کی وجہ سے عملہ تیار نہیں ہوا۔ غلطی دیکھو اپنی دیکھو، دوسروں کی اچھائیاں دیکھو، کمی دیکھو اپنی دیکھو، بھائیوں کی قربانیاں دیکھو، ان سے کوئی 19-20 ہو جائے ان کو معاف کر دو۔ حضرت خالد اور حضرت سعد کے درمیان بات ہو گئی، تیسرے آدمی نے آ کر وہی بات دوبارہ شروع کی۔ حضرت خالد نے کہا خاموش ہو جا، تو آگے بڑھ کر غیبت کر کے کیا ہمارے آپس میں بات کو، ہمارے دین کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے؟ تو بھائیو، اگر آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرتے رہے تو دیکھو کچھ بھی کام نہیں ہوگا، اور محبت کے ساتھ چلتے رہے، اجتماعیت کے ساتھ۔ آپس کی اجتماعیت اللہ کی طاقت کے بعد آپس کی اجتماعیت ہوتا ہے۔ یہ بندہ فکروں کے ساتھ محنت کے اندر لگا ہے، قربانی دے کر، کوئی عذر نہیں کر سکتا، کوئی آدمی عذر نہیں کر سکتا کہ میں کیسے کر سکتا، کیونکہ اللہ پاک نے جو آزار قیامت تک آنے تھے سارے آزار اللہ پاک نے اپنے نبیوں پر اور اپنے صحابہ پر لا کر چھوڑ دیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتنے پیدل چلے ایک غزوے کے موقع پر، جب آئے پیروں میں چھالے پڑ گئے، ناخن جھڑ گئے۔ اندازہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 94 سال کی عمر ہے، اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں۔ اب کوئی بوڑھا یوں کہہ دے کہ کیسے جا سکتا ہوں، سردی پڑے کیسے جا سکتا، کوئی عذر نہیں کر سکتا۔ مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ موٹا پیٹ ہے، بھاری بھرکم ہے، چلا نہیں جا رہا، اس پر چلتے ہیں، لیکن یوں کہہ رہے ہیں انفرو، بیٹو سامان تیار کر دو، کہا انفرو خفافا وثقالا والعید، بیٹھنے نہیں دے رہی۔ ایسا جذبہ تھا اللہ کے راستے کے قبول۔ تو بھائیو، غیر ضروری چیزیں جو ہے اس کو ہم نے زیادہ درجہ دے دیا۔ اللہ کے نبی کا زمانہ ہے، صحابہ کرام اللہ کے راستے میں، قافلہ سویا ہوا، ایک ساتھی کی آنکھ کو دیکھا، اللہ کے نبی ہیں حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ گئے، روشنی ہو رہی، دیکھا کہ وہاں قبر کھودی ہوئی ہے اور ایک ساتھی کو دفنایا جا رہا ہے۔ پورا قافلہ سویا ہوا ہے، کسی کو جگایا ہے۔
جو جاگ رہے تھے انہوں نے جنازے کی نماز پڑھ لی اور تدفین کا کام شروع کر دیا. اندازہ اب یہ غیر ضروری چیز کیا یہ کفایت کے درجے میں ہے، لیکن اس کی جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے 200 کلومیٹر کی سفر پر آ رہا ہے، اور جو فرض عین ہے اللہ کا حکم، اس کی طرف دھیان نہیں، اس کی طرف دھیان نہیں، اور نہ اس کو زندہ کرنے کی فکریں ہیں کہ مسجد آباد ہو جائے، نمازوں سے بھر جائے. شادی کا مسئلہ اتنا آسان تھا، اللہ نے اتنا آسان کر کے بتایا، آپ نے خود نے بھی، آپ کے صحابہ نے. سفر میں شادی ہو، اللہ کے حبیب نے خود بھی کی سفر میں شادیاں، اور آپ کے صحابہ نے بھی. لیکن کیا مجال ہے کہ اللہ کے دین کی محنت میں ذرا بھی کمی آ جائے؟ ہم نے ان چیزوں کی وجہ سے اللہ کے دین کی محنت میں سستیاں کی. اس لیے اپنی غفلت کو توڑنا ہے، اللہ سے توبہ کرنا ہے، اور اب صحیح انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ جیسے اکابر ہمارے بتا رہے ہیں ویسے انشاءاللہ لحاظ کے ساتھ محنت کو کرنا ہے، کریں انشاءاللہ. ہاں، ہر حلقے والے ساتھی 4 مسجدوں کا دھانکہ بنایا گیا. مسجدوں میں پڑاؤ دے کر صرف سونا نہیں، جب آیا سو گیا آگے مسجد، اور صبح اٹھی کام آ گیا، ایسا نہیں. پڑاؤ سے مراد محنت، کہ مسجد میں آ گئے، بستر ڈال لیا، اعتکاف کے سے آ گئے. اب ساتھی عصر سے لے کر رات کو 11-12 بجے تک، لمبی رات ہوتی ہے، 10 بجے سے 11 بجے تک محنت کریں. ساتھیوں کو مسجد کو آباد کرتے ہوئے مسجد کے ماحول میں لایا جائے اور ان کی تشکیلیں کی جائے. کیا نہیں آ رہا ہے تو کئی وہی بات کی جا سکتی مزدوری کے درجے میں، لیکن اصل مسجد کے وقت مانگا جائے. ایک دن یہاں محنت کر لی اس مسجد میں، دوسری مسجد میں کر لی. اس طرح ساتھی محنت کر کر اور فکروں کے ساتھ محنت کرے اور رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگے. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ زمانے کی بات ہے کہ میوات میں اجتماع ہوا تو اس سے جماعتیں نکلی، تقریباً 100 جماعت. ساتھیوں نے صبح آ کر حضرت جی سے کہا، خوشی کا اظہار کیا، 100 جماعت. آپ نے فرمایا کچھ بنی. کیسے؟ کہا میں رات کو نکلا گشت کرنے کے لیے، میں نے دیکھا کہ پنڈال میں شامیانے میں چند ساتھی مانگ رہے تھے، باقی مجمع سویا ہوا. کہا بزرگوں یہ محنت جو ہے، کہ محنت تو خوب کر رہا لیکن مانگنا نہیں ہو رہا. محنت بے جان، محنت بے جان. حضرت مولانا زبیر صاحب اللہ علیہ، زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ساتھیوں نے دیکھا بھی بیٹھے روانگی کی بات میں اکثر کہا کرتے تھے کہ بھائی بزرگوں، دن بھر کی جو تمہاری محنت ہے، گشتوں کے ذریعے سے، ملاقاتوں کے ذریعے سے، یہ ایک ڈھانچہ سا تیار ہوا، اور رات کا رونا اس میں روح ڈالے گا. رات کا رونا اس میں روح ڈالے گا. اللہ سے تعلق نہیں ہے تو پھر کام نہیں ہونے کا. تجربات کی بنیاد پر اور محنت کی بنیاد پر کام وجود میں نہیں آیا کرتا. اللہ کی تائید کے بغیر کام وجود نہیں آتا. اللہ کی مدد کے حصے کام ہوتا. اس لیے یہ جو بھاگ دوڑ، یہ جو چند دھلکیاں نظر آ رہی ہے، ہزاروں سالوں کے بعد اللہ نے اس محنت کو دوبارہ شروع کیا حضرت مولانا الیاس صاحب اللہ کے ذریعے سے. جو چند جھلک نظر آ رہی ہے بھائیوں، وہ اللہ والا بہت زیادہ اللہ صبر ہے، بہت زیادہ. تو رونے سے اللہ کام ہے. اس لیے ہر ساتھی اپنے اجتماعی اعمال کی پابندی کرتے ہوئے
انفرادی اعمال کی بھی پوری پابندی کریں۔ انفرادی اعمال کے بغیر اگر اجتماعی اعمال خوب کر رہا ہے لیکن انفرادی اگر عمل نہیں ہو رہے تو بے جان۔ یہ ایسا فوجی ہے جس کے پاس ہتھیار تو ہیں لیکن اندر کارتوس نہیں، دشمن زیر ہوگا اس سے۔ تو نہ اس کی قرآن کی تلاوت ہے، نہ اس کی تسبیحات ہے، نہ اس کی تہجد کی نماز ہے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے حبیب پر، آپ کے صحابہ پر 1 سال تہجد فرض رہی، 1 سال، اور پھر جب عادی ہو گئے تو پھر فرض کو منسوخ کر دیا، لیکن ہر صحابی آپ کا تہجد گزار۔ تو تہجد میں اللہ سے بندہ مانگے۔ انفرادی اعمال اگر پورے نہیں ہو رہے ہیں تو بھائی بزرگوں میں بے اثر ہے، اس لیے ہر ساتھی اپنے قرآن کی تلاوت تسبیحات کا اہتمام ضرور کرنا ہے انشاءاللہ۔ میرے بھائی بزرگوں، اور اپنے گھر والوں کا ذہن بھی، اب دیکھو اللہ والے دعا مانگ رہے ہیں، ہر مسجد میں یاسین شریف پڑھ کر دعا مانگی جا رہی، اور وہاں اجتماع گاہ میں کھڑا والے ساتھی دعا مانگ رہے ہیں۔ لوگوں کے دل نرم ہے، دعا ہونی چاہیے۔ اب اگر ہم نے محنت کا سلسلہ نہیں بڑھایا اپنی ذات پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے محلے میں اور اپنے اطراف میں، گاڑیاں لے کر ہر ساتھی ذمہ دار ساتھیوں کی ترتیب بنا کر گاڑیاں لے کر دیہاتوں میں دعوت دے کر، بنجر بستیوں میں جا کر دعوت دے کر آئے، اس کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھ کریں۔ آپ نے فرمایا کیا ہو گیا بعض قوم والے جو نہ علم دین سیکھتے ہیں اور نہ وہ سیکھتے ہیں اور نہ وہ سامنے والے ان کو سکھاتے ہیں۔ یہ جاننے والے سکھاتے نہیں اور جو نہیں جانتے وہ سیکھتے نہیں۔ اگر وہ اس حالت پر باز نہیں آئیں گے تو میں ان کو مرنے سے پہلے دنیا میں سزا دوں گا، سزا دوں گا۔ تو بھائی بزرگوں، ہر آدمی جاننے والا بے فکری کے ساتھ آئے، آس پاس دیہاتوں میں جا کر یہ قسم پرست جو لوگ ہوتے، غریب غربا لوگ، غریب لوگ جو ہیں، غریبوں سے دین پھیلا ہے۔ تکبر والے اللہ کو پسند نہیں ہے، عاجزی والے اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے ان لوگوں پر اگر ہم تھوڑی سی محنت کر لیں گے نا، انشاءاللہ وہاں سے ہمارا تیار ہو، کسی کو حقیر نہ جانے۔ یہ ہماری سب سے بڑی کمی ہوتی ہے کہ ہم ایک حقارت پن کی وجہ سے ساتھی کو چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں یہ ماننے والا نہیں۔ ہجرت کا سفر، آپ کا مبارک سفر، رہبر نے کہا وہ رستہ ہے تو آسان، دوسرا جو رستہ جا رہے ہیں وہاں ڈاکو ہے، 2 رستے بتائے۔ تو آپ نے ڈاکو والا راستہ اختیار کیا، تو وہاں سے چلے ڈاکو والا راستہ۔ ڈاکو سے ملاقات ہوئی، آپ نے ان کو دعوت دی، ڈاکو ایمان میں داخل ہوئے۔ تو پتہ نہیں کون آدمی کیسے چھپا ہوا ہو، ہماری تھوڑی سی چل پھر کی وجہ سے اور وہ ساتھی کام میں لگ گیا، اللہ کی قسم بہت بڑا کام ہو۔ اس لیے اپنے ہاتھوں پر بھی محنت کرنا، ان کو دعوت پہنچانا۔ اور بھائی بزرگوں، اللہ کے نام پر بندہ دل بڑا رکھے، خرچ کرنے کا مزاج بڑا رکھے، شکوہ شکایت زبان پر نہ لائے کہ بیٹی میری ہے تو کارگزاری آ رہی، کہ غریب آدمی ہے اور مرس بیچ کر گھر کا کام چلا رہا، لیکن 8 لاکھ روپئے سود کے لے کر شادی کر رہا، مرس بیچنے والا اتنا رقم کہاں سے لائے؟ لیکن ناک کے لیے نام ہو جاؤ، 8 لاکھ کا سود، اندازہ لگا۔ خرچ کا مزاج ہے کہ شادی پر خرچ کا مزاج ہے تو 8 لاکھ سودی رقم لے کر بھی کر رہا، کوئی دن پر بل نہیں۔ اور اللہ کے نام پر خرچ کا مزاج نہیں،
تو دل تیار نہیں ہوگا، پھر زبان پر شکو شکایت ہے کہ بیٹی میری ہے تو 10 لاکھ کے بھی تیار، اور بیٹی یتیم کی ہے تو 10,000 تو دے، 10 تو دے، 10 تو دے. ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے نام پر میرا مال لگے، فخر ہونا چاہیے. میرا مال اللہ کے مہمانوں پر لگے، میرا مال اللہ کے نیک بندوں پر لگے، میرا مال میرا مولا قبول کر لے، غریبوں پر لگے، مسکینوں پر لگے. آدمی دل بڑا رکھے. سخاوت اللہ کو بڑی پسند ہے. جنت سے ایک پودا نکلا ہے، اس کی شاخیں زمین پر جھکی ہوئی، سخاوت کا پیڑ ہے. جب آدمی سخی رکھتا ہے اس پیڑ کو پکڑ لے، سخاوت کرتے کرتے جنت میں پہنچ جائے. سخی آدمی اللہ سے بھی قریب ہے، جنت سے بھی قریب ہے، اور لوگوں کی بھی قریب. اور بخل کا پیڑ جہنم سے نکلا ہے اور اس کی شاخیں زمین میں جھکی ہوئی ہے. ایک آدمی بخل کرتا ہے، بخل کرتے کرتے جہنم میں چلا جاتا ہے. فاسق لیکن ہے سخی، شیطان اس سے ڈرتا ہے. اور ایک آدمی عابد ہے لیکن ہے بخیل، شیطان اس سے ڈرتا ہے. اس لیے اللہ کے نام پر جتنا خرچ کا مزاج ہوگا، اللہ کی قسم اللہ بہت زیادہ دینے والا ہے. 1 روپیہ لگانے پر اللہ کی طرف سے 10 کا وعدہ ہے، اجر عظیم کا وعدہ ہے. اس لیے لمبی لمبی نیت ہو، عزائم لمبے ہو، چھوٹی نیت نہیں، چلے. اب تو چلے کا معاملہ ختم ہو گیا. آ رہا ہے، انکار نہیں لیکن تشکیل نہیں. لمبی نیت. حضرت عبداللہ فرمایا کرتے تھے لمبی مسافت اور لمبا خرچ بندہ دے. لمبا خرچ اور لمبی مسافت، اس کے عزائم غلط ہوتے ہیں. اللہ کے نام پر جتنا یہ خرچہ کرے گا بزرگوں، اللہ پاک اس کا بدلہ نسلوں اللہ لوٹا دیں گے. اللہ کا وعدہ ہے. صحابہ نے خرچ کیا، 25 سال کی مدت میں تو فاقہ دیکھا، لیکن 25 سال کے بعد میں اللہ نے پھر وہ فتوحات کے دروازے کھولے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت کے مکان خود کا نہیں تھا لیکن اللہ کے نام کا لگاتے رہے، خرچ کرتے رہے. اللہ نے پھر وہ دن دکھایا کہ 40,000 اشرفی درہم کی زکات نکالنے والے. تو اس لیے جو خرچ کرے گا اللہ کے نام پر، اللہ کے نام پر قربانی دے گا، اللہ کی قسم اللہ اس کو ضائع نہیں کرے. اس لیے ہم سارے ساتھی غفلت سے دور ہونا ہے اور چوکنا رہنا ہے. تھوڑا جان سے بات پوری ہو رہی. چوکنا. ایک ماسٹر نے مجھے بتایا کہ یہ جو سرکاری جو ہوتے ہیں جنگل کرنے والے نام اس گھر میں کتنے انہوں نے کہا کہ یہ مرغی کے بچے تک بھی لکھتے ہیں. اس گھر میں مرغی کتنے بچے کتنے، بتاؤ اندازہ. اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ مرغی کتنے بچے کتنے، کیا فائدہ؟ لیکن سرکاری ریکارڈ میں سب ریکارڈ. تو ہر ایمان والا چوکنا رہے. میرے مسجد کے اطراف میں جتنے گھر ہیں کوئی بے نمازی نہ رہے. میرے مسجد کے اطراف میں کتنے مستورات ہیں جن کا وقت لگ گیا، کتنے مرد بالغ ہیں جن کے چاوے لگ گئے، کتنے آدمی ایسے ہیں اس میرے گھر کے اطراف میں جن کے بچے اللہ کے قرآن پڑھنے والے بچے. کتنے گھر میں بچے ہیں، کتنے پڑھنے والے. یعنی میڈیکل پر جائے آدمی کہ بھائی سر میں درد ہے، اس کا فوراً ہاتھ وہاں جاتا ہے. یہ لوگ ہر چیز پر اس کی نگاہ ہوتی ہے، ہر ٹیبلیٹ پر وہ اپنے جگہ رکھتا ہے. تو ہر ایمان والے کے سامنے، ہر مسیح و جماعت کے سامنے پورا خاکہ ہونا ہے. میرے مسجد کے ماحول میں اتنے ساتھی 4 مہینے والے، اتنے ساتھی چلے والے، اتنے ساتھی میرے مسجد کے ماحول میں نمازی، اتنے بے نمازی.
تاکہ ان پر میں محنت کروں. اتنے ساتھی 4 مہینے والے، اب میں ان پر قربانی ان کی مزید آگے لگا، ان کے 3 بادشاہ میں لگا کر ان کی بیروں کی تیاری کروں. کتنے بچے مدرسے میں پڑھنے والے، مکتب میں پڑھنے والے، پورا خاکہ ہونا چاہیے. مزدورات کا ہمارے یہاں عروج نکلنے کا مزاج نہیں ہے تقریباً. موجودہ حضرت مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میرے نزدیک مردوں سے زیادہ عورتوں کا نکلنا ضروری ہے اللہ کے راستے. ہاں، اس لیے فرمایا عورتوں پر محنت کی جائے گی. گھر کی تعلیم کے ذریعے سے اپنے مستورات کا ذہن بڑھاؤ، اپنے گھر میں تعلیم کے حلقے لگاؤ، اپنے گھر میں قرآن کے سیکھنے سکھانے کے حلقے لگاؤ، اپنے گھروں کے اندر تشکیل کے ماحول کو قائم کرو، ورنہ یہ ہماری بیٹی، ہماری بیوی باہر کی تشکیل کرے گی. اگر ہم نے ان کا ذہن دعوت کی بنیاد پر تشکیل کا نہیں بنایا، یہ بیوی باہر کی تشکیل کرے گی. تو سارا دیکھو مطلب 12 ڈالا کے ماڑے بنا لیا اور کیا ہی بیٹا، یہ باہر کی تشکیل کرے گی 2 سال. اگر ہم نے ان کا دعوت کا مزاج تشکیل کا نہیں بنایا تو پھر یہ مال وہاں لگائے گی جہاں نہیں لگانا چاہیے. باہر کا بھی آ گیا کہ اللہ 10 سال، ارے 10 سال تھی کہاں جڑے بس. کہ یہ خرچ آپ کے لگائے گی وہاں جانے لگانا چاہیے. اگر اس کا مزاج دائیانہ نہیں بنائیں گی، تشکیل والا ماحول نہیں بنائیں گی، گھروں کے اندر دعوت کا ماحول نہیں بنائیں گی، اللہ کی قسم کتنا ہی دین کا جاننے والا کیوں نہ ہو، اگر یہ گھر پر محنت نہیں کرے گا، اس کی بچیاں، اس کے بچے اسلامی لباس نہیں پہن سکتے. اس کو دیکھنا ہو کہ آدمی گھر پر محنت کرتا یا نہیں کرتا، اس کی بچوں کی زندگیاں دیکھنا ضروری ہے. اس لیے فرمایا اگر دعوت کی محنت نہیں کرو گے تو ولی کے گھر میں بھیڑیے پیدا ہو. ہاں، اور اگر دعوت کی محنت کرتا رہے گا اللہ دہرے گھر میں ولی اللہ پیدا کرے. اس لیے بھائی کو مستقل محنت، ان کی ذات پر بھی محنت، اپنے گھر پر بھی محنت، اپنے محلے والوں پر بھی محنت، اپنے اطراف پر بھی محنت، اور ایک عالمی سطح سے ذہن ہر ایمان والے کا ہونا چاہیے. چلو گے انشاءاللہ کی کریں. اس لیے جن ساتھیوں کا جن علماء کرام کا سال لگ گیا اردو کی سال کی نہیں ہے، ساتھی سارے بیٹھے رہے انشاءاللہ دعا اور اس کے بعد جانا ہے تشکیل کے کوئی تدبیر سنا انشاءاللہ آپ کا بتایا. جن علماء کرام کا سال لگ گیا اردو کی سال کی نہیں ہے، میری نہیں ہے. اور بولو یہاں کتنے جو ہے وہ یہ تو کر لو، کھڑے کے لکھاؤ ماشاء اللہ. مولانا اصغر صاحب، مستقیم صاحب، مولانا علی صاحب لکھو بھائی. مفتی رفیع صاحب کی جماعت آئے گی انشاءاللہ، یہ جماعت تیار ہو جائے. دعا کرو سب ساتھ انشاءاللہ. جن ساتھیوں کا 3 بار چاہ میں لگ گیا وہ بالکل نیند کریں. مولانا میرے صاحب سال کے لیے ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے مزید کرنا. ہاں بھائی، جن ساتھیوں کا 3 بار کیا میں لگے لکھو. اچھا فتح محمد صاحب، موتی مسجد بیرون کا کتنے ساتھی ہیں جن کے 3 بار لگے اس مجمع میں؟ بولو آج بھائی 2 بار ہم لگیں گے، ایک بار کو لگانا انشاءاللہ. اب چاچا مہینے کے لیے بولو. ہر مسجد سے جماعتیں لکھائیں چاچا مہینے کی، ہر مسجد سے چاچا مہینے کی جماعتیں لکھائیں. لکھو بھائی. گجرات شہر سے مکہ مسجد کتنی جماعت؟ ایک جماعت. جتنی بڑی نیت ہوگی اللہ کام کرنے کتنی جماعت ہے؟ ایک
کاڑوا سے ساتھی بولو ابو بکر سے بات دوسری مسجد اور بولو کاڑوا سے مدینہ ساتھی بولے اور بولو فاطمہ مسجد فاطمہ ایک زمان اور اس کے میں سے جائے گی یہ ساری جماعتیں اور بولو فاطمہ مسجد فاطمہ ہے مکہ ہے ابو بکر ہے نورانی مسجد مکہ مسجد کی ہر مسجد سے ذمہ دار ساتھی بولے فرد بھی بولے اپنی جماعت اگر مکمل ہے تو وہ بھی بولے موتی مسجد سے آنے اور لکھاؤ میں دو نماز ہے عادل بھائی کیا بتائیں اور بولیں کیا نام ہے عبد القیوم اللہ قبول بتاؤ بھائی بتاؤ بنا مسجد سے کون بنے بنا مسجد سے کون جا رہا ہے اقبال اور مسلم فاطمہ سے کون ہے تیار محمدی سے کون ہے حضرت سر سے کون لے کے جائے گا صاحب افشان بھائی اور بتاؤ بھائی طاہر ایک عاجم محمد طاہر ایک عاجم یہ دو ذمہ دار ہیں انشاءاللہ محمد طاہر ایک عاجم بھائی عثمان مسجد کے بیٹے ہیں کیا عبد القیوم بھائی نصیر بھائی اور بتاؤ آپ مسجد مسجد سے کون بھائی جو 20 تاریخ کو جوہر باغ بسیں روانہ کرنی جو بسیں آئیں گی اس میں ہر 10 ساتھی پر ایک ذمہ دار ساتھی دے رکھے ہیں کہ مجمع کی بھیڑ یہ اثر نہیں ہے، مجمع
بات کو سنیں اور اسے ہدایت ملے. اصل یہ ہے جتنے بھی حضرات ہیں جو اپنے محلے سے بستیوں سے لوگوں کو لے کر آئیں گے ان کے 3 دن صحیح کیسے ملیں. اس بار پورے ضلع میں حتیٰ کہ پورے صوبے میں یہی فکر ہے کہ جو آنے والا مجمع ہے اس کا وقت صحیح کیسے لگے. اسی لیے بسیں 3 دن پورا 3 دن لگ رہے ہیں. اس لیے ان کو جوہر کے بعد روانہ کرنا, ہر 10 ساتھی پر ایک ذمہ دار ساتھی طے کرنا, اور جو خطیوار جماعت بنائی گئی ہے ان کو سرسری مت لینا. اس میں کی پوری بنیاد خطیوار جماعت پر ہے. خطیوار جماعتیں مضبوط بنانا, اس میں دعا ذکر والے اور 2 ذمہ دار تعلیم والے ساتھی جو ہے اپنا مائک, اپنی کرسی اور اپنی کتاب لے کر آئے. مضبوط تعلیم کرنے والا ساتھی طے کرے. نگرانی والے بھی مضبوط ہوں, تذکیر والے بھی مضبوط ہوں, اور مجمع کرنے والے مضبوط ہوں. یہ مجمع جو بیٹھا ہے یہ قرآن مجمع ہے. یہ جو عوام آنے والی ہے اس کا وقت صحیح کیسے لگے, اس بات کی پوری فکر کرنی. سارے ساتھی دیتے شہدا خوب بسے بھر بھر کے کریں گے. جتنی سستی ہوگی, بے فکری ہوگی, اللہ سے توبہ کریں اور آج کے جوڑ سے نیت کریں کہ انشاءاللہ آج سے لے کر جب تک میرا اجتماع پورا نہ ہو جائے اس وقت تک پوری محنت کروں گا. میں نے نیت تو نہیں کی تھی, اب میں نیت کرتا ہوں کہ میری مسجد سے میں 2 جماعتیں 3 جماعتیں چلے کی 4 مہینے کی بنا کرے گا. ہاں اللہ کی قسم, اگر ہم محنت کر لیں گے نا ان 10 دنوں میں اللہ ہر مسجد سے آج جماعتیں بنا دے گی. اب اس سب کا جہاں بنا پڑا ہے کہ نظم ہے. ابھی نظم تو کرنا ہی ہے, اصل کام ہم بھول گئے. مفتی صاحب اکثر رفائی کی بات کرتے رہتے ہیں کہ بھئی نظم اصل نہیں ہے, اصل تو اللہ کے راستے میں خروج ہے. اس لیے اس کو بھولنا نہیں ہے. ہر مسجد کا مزاج بن گیا کہ ہمیں نظم دے دیا, ابھی نظم تو کرنا ہی ہے, اصل مقصد اللہ کے راستے کا خروج ہے. اس لیے نیت درست ہے. ہر 10 ساتھی پر ایک ذمہ دار ساتھی کروانا ہے. اللہ کو الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا ربنا يا سيدنا يا مولانا يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا بديع السماوات والارض يا خالق السماوات والارض. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اے اللہ کرم کا, عافیت کا, بخشش کا, عطایا کا تو معاملہ فرما. اے کریم بادشاہ ہم سب کی کامل مغفرت فرما. اے اللہ صبح سے اب تک جو ساتھی تیری محبت میں تیرے گھر میں جمع ہیں, یا اللہ تیری محبت میں یہ مجمع آیا ہوا ہے, اے اللہ ہمیں قبول فرما. ہماری غلطی کوتاہیوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم کمزور ہیں, اے اللہ کہنے والا بھی کمزور ہے, سننے والے بھی کمزور ہیں. اے اللہ ہماری کمزوریوں کو پردہ فرما دے, کمزوریوں پر پردہ ڈال دے. اللہ ہماری بے قصوریوں کو معاف فرما دے. اے اللہ بے قصوریوں کو معاف فرما دے. ہم تو کام کو بگاڑنے والے ہیں, اصل تو کام کرنے والے صحابہ تھے. اے اللہ تیرے نیک لوگ تھے. اے اللہ کشتی بحر میں پھنس چکی ہے, امت کی ساری کشتیاں بحر میں پھنس چکی ہے. ملا چلے گئے وہ کشتی بحر میں ہیں. اے اللہ امت کی اتحاد کا شکار بھی بنتی جا رہی ہے. اے اللہ ہماری آپس کی نا اتحاد کی وجہ سے اے اللہ امت سے بات ہوتی جا رہی ہے. امت کی
بے دینی کو اللہ دین سے بدل دے، امت کی جہالت کو علم نافع سے بدل دے، امت کی پستی کو بلندی سے بدل دے۔ یا اللہ دعوت کی مبارک محنت پر امت کے تمام طبقات کو مجتمع فرما، صلاحیت والوں کو قبول فرما، صلاحیت والوں کی صلاحیتوں کو دعوت کی مبارک محنت پر قبول فرما۔ یا اللہ جو لگے ہوئے ان کی بہترین تربیت فرما، اللہ اصولوں کے ساتھ، فکروں کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے ہمارے رب یہ کام بہت اونچا ہے، تیرے نبیوں نے اس کے لیے جانیں کمائی ہے، تیرے نبیوں کی اللہ بڑے حالات نبیوں نے دیکھے ہیں، امام الانبیاء نے بڑے حالات سہے ہیں، آپ کے صحابہ پر کیسے کیسے حالات گزرے ہیں۔ یا اللہ جا کر یہ دین کا، یا اللہ یہ دین کا بول بالا آج تک ہم تک موجود ہے، انہی کی قربانی کے تاثرات آج ہیں، ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوا ہے۔ یا اللہ تیرے نیک لوگوں کی قربانیوں کا یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی قبول فرما، ہماری موجودہ نسلوں کو قبول فرما، ہمارے بھی بچوں کو قبول فرما، ہمارے یار دوستوں کو قبول فرما، ہمارے محسنین کو قبول فرما، ہمارے اساتذہ کو قبول فرما، ہمارے تمام رشتہ داروں کو قبول فرما، پوری امت کے بچے بچے کو قبول فرما۔ یہ حضور کی امت ہے، اس امت کے لیے نبی نے راتوں رات روئے ہیں۔ اے اللہ راتوں رات نبی نے مار کے اللہ نبی امت کی غم راتوں کی بے چینیاں رات گزاری ہے۔ اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما، امت کی بگڑی کو بنا دے۔ اے اللہ امت کی جہالت کو دور فرما، امت کو علماء سے مجتمع فرما۔ اے اللہ علم کے حلقوں میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرما، مسجدوں کے اندر علم کو، اے اللہ علماء کرام کو مساجدوں میں حلقے لگانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ مساجدوں میں حلقے لگانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس بارے میں علم کے اندر اے اللہ فکر عطا فرما، اے اللہ فکر عطا فرما۔ یا ہمارے جامع لطیفہ میں بڑا عملہ ہے، ایک ایک کو قبول فرما لے، ایک ایک کو قبول فرما لے۔ بڑے اچھے اے اللہ بڑی صلاحیت والے ہمارے اساتذہ ہیں، ایک ایک کو قبول فرما۔ جامعہ پر بڑی قربانیاں لگی ہے، اے اللہ لوگوں کی نظر بد اس کو اٹھ چکی ہے۔ اے اللہ کی حفاظت فرما، حفاظت فرما معاونین کو اور تمام اساتذہ کرام کو۔ اے اللہ اس پورے شہر کی بچے کو قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما، ان کی صلاحیتوں کو عالمی سطح سے قبول فرما۔ اے اللہ مخصوص محدود اے اللہ امت کا ذہن نہ بنے، ایک عمومی ذہن بنے امت کے فرد بشر کا، چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ عوام الناس ہو، اپنی ذمہ داری ادائیگی کے ساتھ ادا کی توفیق نصیب فرما۔ ہم اپنے گھر اپنے بچوں کی فکروں میں لگے رہتے، امت نماز سے جیسے فریضے سے دور ہوتی گئی، کلمے سے دور ہوتی گئی۔ اے اللہ کفر و شرک بدعات رسومات ہمارے پر قبضہ جمایا، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ امت کی اجتماعیت کو باقی رکھتے ہوئے اے اللہ امت کے تمام طبقات کو اس میں اللہ مجتمع فرما دے۔ اے اللہ امت کو ہدایت نصیب فرما، پوری انسانیت کو ہدایت نصیب فرما۔ ایک ایمان والوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ خداوند قدوس ہمارے ہونے والے اجتماع کو قبول فرما، اجتماع کو قبول فرما۔ اجتماع ایک عنوان ہے، اے اللہ ذریعہ بہانے کا طور پر قبول فرما۔ 3 سال کے بعد میں اے اللہ یہ مجمع اے اللہ جمع ہوگا تیرے فضل سے، تیرے قدرت سے۔ اے اللہ صوبے میں اجتماع ہو رہے ہیں، جہاں بھی اجتماع ہو گئے یا ہونے والے ہیں، اے اللہ تو ہی کروا رہا ہے، تو ہی کروائے گا، تو نے کیا ہے۔ ہماری سستی قتل کی وجہ سے تو نے شروع میں جھٹکا دیا تھا، اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما دیجیے۔ تمام ساتھیوں کو قبول فرما، ساتھیوں کو جڑنے میں آسانیاں پیدا فرما، نگر چاچا میں لگانے کی توفیق نصیب فرما۔ شیطان نفس ہمارے ازلی دشمن ہیں، ان کے مکر و فریب ہم سب کی حفاظت فرما، تمام ساتھیوں کی حفاظت فرما، عملے کی حفاظت فرما، عملے کو ضائع ہونے سے بچا، عملے کو ضائع ہونے سے بچا۔ اے اللہ ہمارے ساتھی سے بھی سادے ہیں، وہ اس کو سب نے دیکھا ہے، سب نے متاثر ہو کر شیطان اپنا کام کر دیتا ہے۔ اے اللہ صلاحیت والوں کو قبول فرما، تیرے علم کو قبول فرما۔ تیرے علم اس کام کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث تیرے علم ہیں۔ اے اللہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی تمنائیں تھی ہر جماعت کے ساتھ ایک عالم دین ہو، ایک قرآن کا قاری ہو۔ اے اللہ تو نے فضل فرمایا، تو نے کرم فرمایا ہے،
آج تیرے علم بھی متوجہ ہیں، سال سال کی جماعتیں دوسرے سال سال کی قربانی دے دے کر چاہتے ہیں، اے اللہ قبول فرما، اے اللہ قبول فرما۔ پتہ نہیں کون کس حال میں چلتا ہے، پتہ نہیں کون کس حال میں قربانی دے رہا ہے، اپنے بچوں کو چھوڑ کر قرضے کا قرضہ لے کر اے اللہ ساتھی جاتے ہیں، کوئی ان کا معاوض ہے، اے اللہ کوئی رسومات کی ادائیگی کے لیے قرضہ لیتا ہے، تیرے بندے تیرے دین کی اشاعت کے لیے قرضہ لیتے ہیں، ان کا کوئی محافظ ہے، ان کا کوئی قدردان ہے، اے اللہ ان کی قربانیوں کے وسیلے سے امت کے ہاتھ پر رحم فرما، امت کے ہاتھ پر رحم فرما۔ ہماری صوبے کی جو جماعت دیر ہو گئی ہوئی ہے، اے اللہ ایک ساتھی کی حفاظت فرما، ایک ساتھی کی جان بچوں کی حفاظت فرما، ان کی جانوں کی مالوں کی عزت کابروں کی حفاظت فرما۔ دیگر جتنی بھی جماعتیں ملکوں میں چل رہی ہے، چاہے 5 ماہ کی ہو چاہے سال کی ہو، اے اللہ اندرون بیرون جتنی بھی جماعتیں چل رہی ہے، سب کی تربیت فرما، سب کی اصلاح فرما، اے اللہ امیر معمول میں جوڑ پیدا فرما۔ جتنے بھی ہمارے ضلع سے تحصیل سے اصولیابی آ گئی، اللہ اس کا سب ساتھیوں کو نکلنا آسان فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، مشکلات کو دور فرما۔ اے اللہ حالات کو سازگار بنا دیجو، موسم کو سازگار بنا دیجو، اے اللہ فضل کا معاملہ فرما دے، عدل کا معاملہ فرمائیو، فضل کا معاملہ فرما، عاقل کا معاملہ فرما۔ کام کرنے والے ساتھیوں کی، دین کی محنت کرنے والے ساتھیوں کی روزی کا مسئلہ آسان فرما۔ اے علم کا اے اللہ کم تنخواہوں میں تیرے گھر کو آباد کیے ہوئے ہیں، تھوڑی تنخواہ میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، عوام الناس ان طرز کرتی ہے، اے اللہ اس طرح سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں علم کی طرف جانے کی توفیق نصیب فرما، ان کی خبر گیری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ رحم کا جذبہ اندر امت کی پیدا فرما، اپنے بڑوں کی محبت دلوں میں پیدا فرما، اپنے علماء کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما، قرآن کو سیکھنے کی سکھانے کا جذبہ امت دلوں میں پیدا فرما، گاؤں گاؤں میں ڈھانے میں در شہر مکاتب کو زندہ کرنے کی امت فکر پیدا فرما۔ ہر مسجد کے تحت مکاتب ہو، بڑے بھی چھوٹے بھی سیکھیں، مسجد میں قرآن کے حدیث ہلکے لگیں، اے اللہ اس کی فکر نصیب فرما دے، اے اللہ بے روزگاروں کو حلال روزی نصیب فرما، بے راہی کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ بہت سارے ساتھی قرض کی وجہ سے گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں، ہمارے دعوت کے ساتھی بھی تھے، اے اللہ ان کی پیسوں کی خصوصی مدد نصیب فرما، ایک امت مسلم کی قرضوں میں غیر سے مدد فرما، بیماریوں کو دور فرما، مصیبتوں کو دور فرما، جن کے گھروں میں بیمار ہیں سب کو شفا کلیہ نصیب فرما، اے اللہ اس کو مجلس کے حاضرین سب کی جائز مرادوں کو جائز تمنا کو پورا فرما، جن کی اولادیں شادی کی قابل ہو چکی ہے، ماں باپ کو رشتے نہیں مل رہے ہیں، ہماری گناہوں کی توسط سے تیری ناراضگی لپٹتی ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے اور نیک رشتوں کا انتظام فرما، سنت شریع سادگی کے ساتھ تعلق کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ شادیوں میں سنت کا ماحول قائم کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہر کام میں ہر شعبے میں سنت کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ ہم محترمات واجبات پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ایمان کی سلامتی نصیب فرما، ایمان کی حفاظت نصیب فرما، یا اللہ مدینے کی موت نصیب فرما، کفر کے شرک سے بدعات و رسومات سے موت سب کی حفاظت فرما، اچانک وجائے سب کی حفاظت فرما، یا اللہ حادثے کی موت سے بچا، آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی کرنے والے چلے گئے، اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، ہمارے اساتذہ کی تلامذہ کی طلبہ طالبات یار دوستوں کی محسنین کی اور جنہوں نے ہمیں دعاؤں کو کہا ہے یا جن پر حق متوقع ہیں، یا اللہ سب کی جائز مرادوں کو جائز تمنا کو پورا فرما، تراکیزین کی حفاظت فرما، جن کی مولانا سعد صاحب کی تمام عملے کی حفاظت فرما، نظام الدین کی بچے کی حفاظت فرما، یا اللہ تعلق یا قابلین کی تمام مراکزین کی حفاظت فرما، یا اللہ آپس میں اجتماعیت کے ساتھ اور فکروں کے اتحاد قلوب کی طرف فکر کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ جتنے بھی مراد طے ہوئے ہیں مشورے سے اجتماع کے لیے سب کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما، نظم کا لائن تک ہو یا تشکیل اصولیابی ہو جو بھی ہے، اللہ تیرے خصوصی تیری توجہات تیرے مدد شامل نصیب فرما دے، اللہ تو نے بدر میں
نبی کی موجودگی میں تو نے 5000 فرشتوں کو اتارا تھا. اللہ ہم تو بہت زیادہ کمزور ہیں، ہمارا ایمان بھی کمزور، ہماری صحت بھی کمزور، ہمارے یقین بھی کمزور، اور نہ ہمارے پاس رونے والے ہیں، نہ ہمارے پاس دلم والے ہیں. اللہ ہم تو بے سہارا ہیں، اللہ بے سہارا ہیں. لوگ ہماری ساتھیوں کو دیکھ کر مذاق اڑاتے ہیں. اللہ بہت قدرت ہو چکی ہے، بہت قدرت ہو چکی ہے کہ اللہ ہمارا تیار کروا دے، اللہ تیار کروا دے. ہمارے صوبے میں یہ تحصیل جو ہے کام کے اعتبار سے پرانی تحصیل ہے، لیکن ابھی تک عملہ نہیں بنا ہے. ہماری غفلت کی وجہ سے، ہماری سستی کی وجہ سے اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے. جو ہمارے بڑے ہیں کام جو لگے ہیں، اللہ کی عمر برکت نصیب فرما، ان کی بے قصوریوں کو معاف فرما، تمام طبقات اس محنت کے مجتمع فرما دے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو تیرے کرم سے تیرے حبیب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان عليك البلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا رب.